बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में खुश आमदेद। आज जो अहम स्टोरीज़ हैं उनमें सबसे पहले तो जो गिरजाघर, जो चर्चेस जिनको नुकसान पहुंचाया गया है जड़ावाला फैसलाबाद में, उस पर बात करेंगे। जो निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने इसका सख्ती से नोटिस लिया है और कहा है कि तमाम तर जो अनासर जो मुर्तकिब पाए जाएंगे कवानीन तोड़ने के, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिर हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से जो है उनको बड़ी अच्छी खुशखबरी मिली है। बिल आखिर जो है वो उनका कोर्ट में केस जो है, जो तोशाखाना का फैसला था जिसके तहत उनको सजा हुई थी, उस केस को जो है उसकी अपील जो है वो मंजूर हो गई है। 22 अगस्त के लिए इसकी सुनवाई होगी। इसके अलावा जो शहरियार आफरीदी साहब है और शांदाना गुलजार साहिबा जिनकी गिरफ्तारियां MPO 3 के तहत आ रही थी, इसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ा ही लैंडमार्क डिसीजन दिया है। वाइस चेयरमैन है PTI के, उन्होंने जो केयर टेकर वजीर आजम है अनवारुल हक काकर साहब, उनको एक खत लिखा है और खत में उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से, बल्कि वक्त पर इलेक्शंस हैं आइन और कानून के मुताबिक, उसके हवाले से याद दहानी करवाई है। और PCB की जो हम डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे थे 14 अगस्त वाले दिन, जिसकी भरपूर मजम्मत की थी हमने, क्योंकि उसमें जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन इमरान खान साहब को जो था वो माइनस किया गया था उस वीडियो में से, और उनका कोई तस्करा नहीं था। इस पर जो है जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स जो इस वीडियो में मौजूद थे, मैंने गुजारिश की थी कि उनको ये नुक्ता उठाना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए PCB से। मेरे पास जो वसीम अकरम साहब हैं उनका एक ट्वीट सामने, और उन्होंने कहा कि ये PCB ने बड़ा गलत किया है, और इस ट्वीट में उन्होंने इमरान खान साहब के हमायत में बड़ी जोर से उन्होंने आवाज बुलंद की। जो काकर साहब है उनकी काबीना में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्यों लग रहा है ये वक्त और कौन कौन से नाम शामिल हैं उस पर हम बात करेंगे। खबरों की तफसील से पहले एक याद दहानी कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए, मैं आपका फीडबैक पढ़ती हूँ। और अब खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जो जड़ावाला फैसलाबाद में जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, बताया जा रहा है कि 4-5 के करीब जो चर्चेस हैं, गिरजाघर, इनमें तोड़फोड़ हुई है। और ये वाकया तब रूनमा हुआ, इसकी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं, क्योंकि अभी तफ्तीश नहीं हुई है, ये बताया जा रहा है कि कुछ एलिगेशंस, कुछ इल्जामात लगे थे नाउजुबिल्लाह कुरान पाक को जलाने के हवाले से। एक्शन में जो है इन गिरजाघरों को जो है वो जलाया गया। अब इस पर जो निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर साहब हैं, कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अनासर के खिलाफ सख्त जो है उन्होंने एक्शन लेने की यकीन दहानी भी करवा दी है। और उनका एक ट्वीट सामने आया, कहा कि आई एम गटेड बाय द विजुअल्स कमिंग आउट ऑफ जड़ावाला फैसलाबाद. Stern action would be taken against those who violate law and target minorities. Rest assured that the government of Pakistan stands with our citizenry on equal basis. हमेशा से बात की जाती है कि आइन और कानून और रियासत इस बात की इजाजत नहीं दे सकती है कि जो शहरी हैं वो कानून को अपने हाथ में ले। और माइनॉरिटीज जो है, हमारा जो ग्रीन और वाइट हमारे जो फ्लैग है, इसमें जो सफेद है ये माइनॉरिटीज का है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है इनकी जो प्रोटेक्शन है उनकी बात बताती है। अफसोसनाक वाकया है और उम्मीद है कि इसकी न सिर्फ तफ्तीश जल्दी होगी और जितने जो अनासर हैं जिन्होंने कानून को तोड़ा है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी जल्द अमल में आएगी। बिल आखिर PTI की टीम को जो है, PTI की लीगल टीम को जो है कुछ प्रोग्रेस हुई है इमरान खान साहब के जो केसेस में, क्योंकि आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो थी वो समाअत के लिए पेंडिंग थी। वो वाला केस जो तोशाखाना का जो ट्रायल केस था, ट्रायल कोर्ट का केस जिसके तहत इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई थी और जिसकी वजह से वो अटक जेल में मौजूद हैं, उस सजा में बताया गया था कि उनको अडियाला जेल शिफ्ट करना है, लेकिन अडियाला में नहीं, उनको अटक जेल में रखा हुआ है। आखिर वो ये तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ जो है इमरान खान साहब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जो है वो 22 अगस्त को होगी। और इस समाअत को डिविजनल बेंच करेगा और ये 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा FIA ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है इमरान खान साहब के खिलाफ, और ये मुकदमा दर्ज हुआ है साइफर की गुमशुदगी के हवाले से। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो FIA है इनकी इंसदाद दहशतगर्दी विंग में साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नामजद किया गया है। अब जो तहकीकाती टीम के मेंबरान ने अटक जेल में भी मुलाकात की है इमरान खान साहब से, यह हमें बताया गया है, और पूछताछ की है और चेयरमैन PTI से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में मुलाकात हुई है। साइफर के हवाले से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले वो बड़ी तफसील से बात करते आए हैं। वो 2022 से कह रहे हैं कि साइफर पे एक आजादाना जुडिशल कमीशन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो साइफर को गुमने के हवाले से जो बात थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी कि शायद, मुझे पता नहीं है, वो इल्म नहीं है वो कॉपी किधर है। बहरहाल साइफर की जो कॉपीज हैं वो फॉरेन ऑफिस में भी थी और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी दी गई थी और वो एक COAS के पास भी थी, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास।
اور اس کے علاوہ جو ہے جو سائفر جو ہے وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ سائفر ایز اٹ از جو کوڈڈ لینگویج میں تھا اس کی کاپیز نہیں ملتی ہیں، ایک سمری جو ہے وہ کاپی ملتی ہے، جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ یہ بھی کہہ چکے جی سائفر کے گمنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس نے تفتیش کے لیے مدعو کیا، اور اس میں جو ہے جو جعلی رسیدیں توشہ خانہ کے حوالے سے بنانے کے حوالے پر جو معاملہ تھا اس پر جو سابقہ خاتون اول ہے ان سے پوچھ گچھ ہوئی، ان کو سوالوں کے جواب دینے تھے، ان کی آڈیو جو مبینہ لیکس تھیں ان کے حوالے سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ میری آواز نہیں ہے، جو مبینہ آڈیو لیکس تھی ان کو اب فورینزک کے لیے جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے آئیے سنتے ہیں کہ ان کی لیگل ٹیم کا کیا کہنا ہے۔ توشہ خانہ کیس کے اندر جو خان صاحب کو سزا ہوئی تھی اس کو جو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 22 تاریخ کے لیے یہ کیس فکس ہو چکا ہے جی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے اور خان صاحب کی بیل انشاءاللہ ہو جائے گی۔ پوری کوشش کی کہ ہماری بھی لیگل ٹیم کی بھی ملاقات ہو، لیکن جیل حکام کی طرف سے صرف ایک بندے کو ملنے کے لیے جمعرات کو یعنی کہ کل ایک وکیل کو ملنے کے لیے اجازت ملی ہے۔ پر صورتحال یہ ہے کہ 200 کے قریب کیسز ہیں، مختلف کونسلز ہیں، مختلف وکیل اس کے اندر انگیج ہیں، تو جو ہم نے لسٹ دی تھی وہ تقریباً 13-14 لوگوں کی دی تھی، تو ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی یہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار آفریدی صاحب کی اہم رہائی پر۔ آپ کے علم میں ہے کہ MPO 3 کے تحت جو ہے نہ صرف ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی بلکہ شہریار آفریدی صاحب کو ہم نے دیکھا تھا جب ان کی رہائی عمل میں آ رہی تھی ساتھ ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کی اہلیہ کو بھی اسی اسنا میں گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی اطلاعات آئیں PTI کی لیگل ٹیم کی طرف سے کہ ان کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو جو وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اب جو جسٹس بابر ستار ہے ان کا ایک بڑا ہی اہم فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ انہوں نے نہ صرف غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا ہے MPO 3 کے تحت اس گرفتاری کو۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ MPO 3 کے تحت جتنے بھی ریکارڈز ہیں، جتنی گرفتاریاں ہیں، وہ ریکارڈ جو ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں۔ اب ان گرفتاریوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں وہ کافی ہکا بکا رہ گئے اور وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے جسٹس صاحب کے، کیونکہ شواہد کی بات کی جا رہی تھی اور شواہد جو تھے وہ پیش نہیں کر سکے تھے ایڈمنسٹریشن والے۔ اب جو بابر ستار صاحب کا جو فیصلہ آیا یہ میں آپ کے سامنے جو بتا دیتی ہوں، اس میں جو بڑی اہم ایک بات نوٹ کی جا رہی ہے وہ انہوں نے یہ اس ورڈکٹ میں کہا کہ جو 7 ڈیٹینشن آرڈرز تھے شہریار آفریدی صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ہی سینٹرل اتھارٹی کی طرف سے یہ آئے ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ جو 7 orders under MPO have been passed against the petitioner. The dates of such detention orders correlate to one another as if choreographed by one central authority. If they are viewed in a sequence, they reflect a definite pattern. Every subsequent detention order is passed on the date which an order expires or is withdrawn or is set aside by a court to ensure that the process of law is abused and the petitioner remains in detention. اب یہ بڑا ہی اہم تاریخی لینڈ مارک فیصلہ سمجھا جا رہا ہے۔ فی الحال حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے MPO 3 کے تحت جو تھا یہ کیس تھا ان کے حوالے سے، اب ان کی رہائی عمل میں آ گئی ہے، اور شیر افضل خان مروت صاحب کا رات کو یہ ٹویٹ آیا تھا کہ الحمدللہ بہت شہریار آفریدی اینڈ شاندانہ گلزار ہیو ریچ دیئر ہومز، اور میں ان دونوں کو اپنی فیملیز کے پاس چھوڑ کر جو ہے وہ واپس آیا ہوں۔ اب آتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اس اہم خط کی طرف جو انہوں نے لکھا ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مبارکباد دی ہے نگران وزیر اعظم صاحب کو منصب سنبھالنے پر، اور پھر انہوں نے جو ہے اپنے گلے شکوے کیے ہیں سابقہ حکومت سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بڑے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات PTI کے خلاف جو ہے وہ لیے گئے، لیکن سب سے اہم متن جو اس خط میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا ہے، اس میں جو ہے انہوں نے آئندہ 90 دن کے مینڈیٹ میں ایک بڑی ہی اہم یاد دہانی کرا دی ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کو۔ He's made sure کہ ان کو ریمائنڈر کریں کہ آئین اور قانون کے تحت آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، آپ کی نگران حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ انتخابات جو ہیں ان کو یقینی بنائیں۔ You've been entrusted with the solemn task of guiding the country to the elections which are scheduled with the constitutionally mandated period of 90 days. پھر انہوں نے بات کی ہے کہ ECP کی طرف سے یہ جو حلقہ بندیوں کی بات جو ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے شاید الیکشنز جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں، تو ان جو ہے حلقہ بندیوں کی وجہ سے الیکشنز جو ہیں وہ تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جو سیکرٹری بلنکن ہے
انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کو، کہ انہوں نے کہا کہ as Pakistan prepares for free and fair elections in accordance with its constitution and the rights to freedom of speech and assembly, we will continue to advance our shared commitment to economic prosperity. اب اس میں ایک چیز تو اہم ہے کہ انہوں نے الیکشنز کی یاد دہانی کرائی کہ آپ کیئر ٹیکر حکومت ہے، نگران حکومت کا کام ہے الیکشنز کرانا، لیکن دوسری طرف یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کس طریقے سے ہوں گے، جبکہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سائڈ پہ کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ جیل میں ہیں، اور ان کی جو حراست کے حوالے سے امریکہ نے کوئی بھی اس وقت تک بات نہیں کی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی اعتراض اٹھایا، نہ انہوں نے پاکستانی حکومت سے اس کے حوالے سے، یا جو توشہ خانہ جو ٹرائل جس کے تحت ان کو سزا ہوئی اور جو ضابطے جو ہے جن کی خلاف ورزیاں کر کے جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا، جو قانون دان کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے امریکہ ابھی تک کچھ نہیں بولا. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جو کاکڑ صاحب کی کابینہ ہے، تاخیر کا شکار لگ رہے ہیں، اور یہ تاخیر بڑے مختلف وجوہات کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ نام کیوں نہیں فائنل ہو رہے ہیں. 2 مراحل میں یہ کابینہ جو ہے حلف اٹھائے گی. اس میں پہلے جو مرحلہ ہے اس میں 16 جو نگران ممبران ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، جن میں نام بتائے جا رہے ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب کا، گوہر اعجاز صاحب کا، شعیب سیدل صاحب، سرفراز بگٹی صاحب کا. سرفراز بگٹی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ آنے والے نگران وزیر داخلہ ہوں گے. وزارت خارجہ کی ذمہ داری جو ہے وہ سابق سفارتکار جلیل عباس جیلانی کو سونپے جانے کے امکانات جو ہیں یہ بڑے مضبوط ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آؤں گی پی سی بی کی طرف سے جو ویڈیو جو ٹریبیوٹ جو جاری کیا گیا 14 اگست کو، عوام نے اس کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ بڑی سخت پرزور مذمت کی. اور میں نے بھی اپنے پچھلے ولاگ میں یہی کہا تھا کہ جتنے لیجنڈز اس میں جو شامل تھے، جن میں وسیم اکرم صاحب، جاوید میاں، وقار یونس، شاہد آفریدی صاحب، ان سب کو جو ہے پرزور مذمت کرنی چاہیے. اب ایک اچھی خوشائند بات یہ ہے کہ جو وسیم اکرم صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ان کی حمایت میں ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ میں سفر میں تھا، میں یہ نہیں دیکھ سکا. تو شاک آف مائی لائف when I watched PCB's short clip on the history of Pakistan cricket minus the great Imran Khan. Political differences apart, but Imran Khan is an icon of world cricket and developed Pakistan into a strong unit in his time and gave us a pathway. PCB should delete the video and apologize. تو وسیم اکرم صاحب نے بڑا ہی ایک 2 ٹوک بیان اس چیز پر دیا ہے کہ پی سی بی کو نہ صرف ڈیلیٹ کرنی چاہیے بلکہ اس پر معافی بھی مانگنی چاہیے. اس پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی سی بی کو اس کو ری ایڈٹ ضرور کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو اس میں ان کی جو جگہ ہے، ان کی جو ہیروئک جو کیپٹنسی تھی جس میں 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان کو جتوایا گیا، اس کا ذکر کر کے اس کو ری پوسٹ کرنا چاہیے. فی الحال اتنا ہی. مزید انالیسز اور فوکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. سبسکرائب بھی کیجیے، فیڈ بیک بھی دیجیے. میں آپ کا فیڈ بیک پڑھتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.